ابھی کچھ عرصے پہلے ایک نماز جنازہ، اس کے اندر جیسے ہی میں نے جنازہ پڑھایا تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی چہرہ دکھایا جائے گا. تو وہ جو میت کے بیٹے تھے، میت کے جو بیٹے تھے یہ یہاں موجود ہیں ابھی، میت کے بیٹے تھے، غالباً ان کے ماموں یا کون تھے جو حیدرآباد سے آئے تھے، انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، نہیں دیکھنا چہرہ تیرے باپ کا. میرے کو بہت افسوس ہوا کہ یہ انتقال جن کا ہوا، یہ ان کا بیٹا، اس پر کتنی جو ہے اس وقت جو ہے وہ تکلیف کا وقت ہوگا، کتنا بڑا اس کے لیے صدمہ. آپ اتنے سمجھدار ہو کر ابھی تو جنازہ رکھا ہے اور وہاں لڑ رہے ہیں کہ نہیں دیکھنا تیرے باپ کا منہ. ہمارے سے جو ہے وہ آنے سے پہلے ہی تم نے جو ہے وہ میت کو گھر سے نکال دیا. کیا ایک ایک آدمی کے لیے اب کیا میت کو گھر میں رکھیں گے کہ فلاں نے نہیں دیکھا تو رکھو، فلاں ہماری عورت نے نہیں دیکھا رکھو؟ نہیں نہیں میرے مسلمانوں، یہ میت کو تکلیف دینے کے برابر ہے. بڑوں کا تو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ مرحوم کے لواحقین کو دلاسا دیتے ہیں، ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی پیسے کی ضرورت ہے تو بتاؤ، تمہیں کوئی کام ہے تو بتاؤ. لیکن آج لواحقین جو ہے اس لیے لڑتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ میت کو جلدی نکال دیا. میں کہتا ہوں وہ لوگ ذرا سمجھے، میں بھی اسے سمجھوں، ہر کوئی مسلمان سمجھے اور دکھ درد کو جو ہے وہ ذرا بانٹنے کی کوشش کرے. میں یہاں پر عزیزان گرامی یہ بھی عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے. ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی ہوتی ہے. تو ہم لواحقین کے دکھ درد کو سمجھیں، ان سے لڑے نہیں، ان پر ناراض نہ ہوں، بلکہ ان کو یہ کہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اگر غسل دے دیا، آپ نے اگر جنازہ تیار کر دیا، کوئی بات نہیں، ہم جو ہے وہ نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں گے. چلو نماز جنازہ بھی نکل گیا، ہم جو ہے وہ تدفین میں شامل ہو جائیں گے. تدفین کے وقت ہم جو ہے ان کا چہرہ دیکھ لیں گے. ذرا دل ہم بڑا رکھیں تو آپ دیکھیے گا محبتیں قائم ہوں گی، الفتیں قائم ہوں گی.